نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے تمام صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے کسی ایک کی بھی اتباع کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام صحابہ کرام صدق و وفا کے پیکر، سرچشمہ ہدایت ہیں، بھٹکے ہوں کو راہ دکھلانے والے ہیں۔ انہی صحابہ میں سے ایک منفرد خصوصیت کے صحابی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے، جو شرم و حیا کے پیکر ہیں اور آپ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد ہیں، اور آپ وہ صحابی رسول ہیں جن کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں 2 مرتبہ جنت کی بشارت دی، اور آپ کا لقب ذوالنورین ہے، 2 نوروں والا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو ذوالنورین کیوں کہا جاتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 صاحبزادیاں، ایک حضرت رقیہ اور ایک حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا، اس وجہ سے آپ کو ذوالنورین کہا جاتا ہے۔ اور ذوالنورین کہنے کی ایک یہ بھی وجہ ہے کہ آپ وتر کے اندر پورا قرآن پاک پڑھ لیا کرتے تھے۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جب وصال مبارک ہوا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دل پر کوئی حسرت رہتی کہ میرا پہلے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ داماد والا تعلق تھا، سرکار میرے گھر آتے تھے، میں سرکار کے گھر آتا تھا۔ آپ پریشان رہتے کہ اب تو داماد والا وہ تعلق ہی ختم ہو گیا، تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم کا نکاح بھی حضرت عثمان غنی سے کر دیا، اور اس کے بعد سرکار نے فرمایا کہ اے عثمان، اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو ایک کے بعد ایک کا نکاح میں تم سے کرتا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا اگر میری 100 بیٹیاں بھی ہوتی تو ایک کے بعد ایک کا نکاح میں عثمان سے کرتا۔ آپ شرم و حیا والے تھے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کرتے، سرکار بھی آپ سے بہت زیادہ محبت فرمایا کرتے تھے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک جنازہ لایا گیا تو سرکار نے جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج سے پہلے ایسا منظر ہم نے نہیں دیکھا، آج ہمیں یہ تعجب ہوا کہ آپ نے جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایسے شخص کا جنازہ پڑھاؤں جس کے دل میں عثمان کے لیے بغض ہو؟ اب جس کے دل میں حضرت عثمان غنی کے لیے بغض ہو تو سرکار کو اس کی کسی قسم کی ضرورت نہیں، اور آپ تو شرم و حیا کے پیکر ہیں، فرشتے بھی آپ سے حیا کرتے ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف فرما تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلی مبارک سے کپڑا ہٹا تھا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آئے، دروازے پر دستک دی، سرکار نے اندر آنے کی اجازت دی۔ آپ اسی حالت میں حضرت ابوبکر صدیق سے گفتگو فرماتے رہے۔ تھوڑی دیر ہوئی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آئے، آپ نے ان کو بھی اجازت دی، اسی حالت میں گفتگو ہوتی رہی۔ اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آئے تو سرکار نے فرمایا کہ ابھی عثمان ٹھہرو۔ حضرت عثمان ٹھہرے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے ہیں، اپنے آپ کو سیدھا کرتے ہیں، اپنی پنڈلیوں پر کپڑا رکھتے ہیں، تو حضرت عثمان اندر آتے ہیں، پھر آپس میں گفتگو ہوتی ہے۔ پھر جب باتیں مکمل ہوئیں، جب چلے گئے تو سیدہ عائشہ فرماتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وجہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق آئے، آپ اسی حالت میں رہے، حضرت عمر فاروق آئے، آپ اسی حالت میں رہے، مگر جب حضرت عثمان غنی آئے تو آپ نے اپنے کپڑوں کو سیدھا کیا، اپنی پنڈلیوں پہ کپڑا رکھا، پھر ان کو اندر آنے کی اجازت دی، تو سرکار نے فرمایا الا استحیی من رجل
तस्तही मिनहुल मलाइका, मैं ऐसे शख्स से क्यों हया ना करूं जिससे फरिश्ते भी हया करते हैं। फरमाया कि ये वजह थी, और आपके अंदर शर्म व हया इतना था। आप फरमाते हैं कि जब से मैंने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुसाफहा किया, उस वक़्त से लेकर आज तक मैंने कभी भी अपनी शर्मगाह को हाथ नहीं लगाया। इस कदर आप हया वाले और सखावत आपकी बहुत ज़्यादा थी, सखावत भी करने वाले थे। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गज़वा तबूक के लिए मुसलमानों से कहा कि माल दो, रग़बत दिलाई माल की। फ़क़ाम उस्मान बिन अफ़्फ़ान, हज़रत उस्मान खड़े हुए, अर्ज़ किए अलैया मियता बईरिन बिअहलासिहा व अक़ताबिहा फ़ी सबीलिल्लाह, या रसूल सल्लम 100 ऊँट माआ साजो सामान के अल्लाह की राह में सदका करता हूँ। और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर तरगीब दिलाई, फिर हज़रत उस्मान खड़े हुए और आप फरमाते हैं अलैया मिअता बईरिन बिअहलासिहा व अक़ताबिहा फ़ी सबीलिल्लाह, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले 100 ऊँट, अब 200 ऊँट माआ साजो सामान के अल्लाह की राह में सदका करता हूँ। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब तीसरी मर्तबा तरगीब दिलाई तो हजरत उस्मान गनी फिर खड़े हुए, अर्ज की अलैया समानियता बिआइरिन बिअहलासिहा व अक़ताबिहा फ़ी सबीलिल्लाह, या रसूल अल्लाह सल्लम पहले 100, फिर 200, अब 300 ऊँट माआ साजो सामान के अल्लाह की राह में सदका करता हूँ। हजरत अब्दुर्रहमान बिन खब्बाब फरमाते हैं कि मैंने देखा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर से उतरे तो सरकार ने फरमाया आज के बाद उस्मान जो भी अमल करेगा इससे इसका कोई मुआवजा नहीं लिया जाएगा। अब जब सहाबा इकराम ने माल दिया, हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद नईम खान रहमतुल्लाह ताला आप अब अपनी मिरकातुल मनाजिह शरह के अंदर इसकी तशरीह में लिखते हैं कि अब जब सहाबा ने अपनी हस्बे तौफीक माल दिया तो हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 600 ऊँटों का कहा था, मगर जब सरकार की बारगाह में माल लेकर आए तो 600 नहीं बल्कि आपने 950 ऊँट अल्लाह की राह में सदका किए, 750 घोड़े भी अल्लाह की राह में सदका किए। आपकी ये सखावत है, आपकी ये शान है और आप तमाम सहाबा इकराम और सहाबियात में खूबसूरत है। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कल क़यामत के दिन जब उस्मान जन्नत में दाखिल होगा उसके चेहरे की रोशनी की वजह से जन्नत भी चमक उठेगी। इस कदर आपकी रोशनी, और आपको तो यूसुफ सानी कहा जाता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सब को भी इन सहाबा जैसी सखावत करने, मोहब्बत करने, हया करने की अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें तौफीक अता फरमाए।